ہم سمندر سے ایک قطرہ دو قطرے مانگتے ہیں، وہ سمندر ہمیں دریا بخشنے کے لیے بھی تیار ہے۔ آئیے اس بات سمجھیں، مانگنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی، کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعرابیا، اللہ کے رسول ایک دیہاتی کے پاس گاؤں دیہات میں چلے گئے، فاکرمہ، اس نے اللہ کے نبی کی بڑی خاطر مدارت کی۔ سنا دیہاتی لوگ، لو جی مکھن لے آؤ، یہ لے آؤ، اور اللہ کے رسول کی بڑی دعوتیں کرنے کے بعد اب اللہ کے رسول کسی کا احسان نہیں رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا ائتی، میرے پاس آنا، ائتینی، میرے پاس آنا، اور تم بھی ملاقات کر کے جانا۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک دن اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ اتنی بڑی تکڑی دعوت کری تھی، اللہ کے رسول نے خود کہا تھا میرے پاس بھی آنا، مل کر کے جانا۔ آپ نے ملاقات کری اور پھر خاطر مدارت کری، اور آپ نے پوچھ لیا سل حاجتک، اپنی کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لو۔ سل، سوال کر لو، حاجتک، اپنی کوئی حاجت کا۔ اب میں نے کہا نا ہر ایک کو مانگنا نہیں آتا، ہر کوئی ربیہ بن کعب اسلمی نہیں ہوتا کہ جنت میں سنگت مانگے اللہ کے رسول کی۔ وہ بیچارہ دیہاتی صحابی، اس نے کہا ناقتن، ایک اونٹنی چاہیے، نرکبھا، اس پر سوار ہو کر کے سفر کروں گا، وَأَعْنُزٌ يَحْلُبُهَا أَهْلِي، اور کچھ دودھ والی بکریاں دے دیجئے، گھر والے اس کا دودھ نکالیں گے۔ اور دیہاتی لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ دودھ جما لیا، دہی سے گزارا کر لیا، بس یہ چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ مانگنا پسند نہیں آیا۔ کیا مانگ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں مانگ کیا چاہیے، اور مجھ سے کہہ رہا ہے اونٹ دے دو، بکریاں دے دو۔ تو آپ نے سب صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا اعجزتم ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل، اور تم لوگ کیسے لوگ ہو؟ اعجزتم، کیا تم عاجز ہو؟ گئے گزرے ہو، گئے گزرے سمجھتے نا، گئے گزرے ہو، کس سے گئے گزرے؟ بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت، اس سے بھی گئے گزرے ہو کیا تم؟ یعنی وہ بوڑھی عورت سمجھدار تھی، تم اس بوڑھی سے بھی گئے گزرے ہو۔ اعجزتم ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل۔ اب صحابہ کے تو کان کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا وما عجوز بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کی بوڑھی، اس کا کیا معاملہ ہے؟ وہ کیسی ہوشیار تھی؟ آپ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس سے بھی گئے گزرے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واقعہ سنایا بنی اسرائیل کا۔ میں مختصراً واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، بڑی لمبی حدیث ہے، اور میں نے وہ حدیث یاد کرنے کی کوشش کری، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارے وہ حافظے نہیں ہیں کہ وہ حدیث ہم کو یاد ہو جائے۔ میں وہ حدیث لکھ کر کے لے کر آیا، لیکن سنا اس لیے رہا ہوں تاکہ ایک ایمان تازہ ہو جائے ہمارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان موسیٰ لما سارا بنی اسرائیل، جب موسیٰ علیہ السلام رات کو فرعون کے چنگل سے نکال کر رات ہی رات بنی اسرائیل کو لے کر نکلے الی مصر، مصر کی طرف، من مصر، مصر سے نکلے، مصر میں تو فرعون اس کا ظلم تھا، تو رات ہی رات کو چھپ کر کے نکلے، تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ضلوا الطریق، راستہ بھٹک گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، اور رات کا وقت، ٹائم مختصر، روشنی ہو جائے گی، پیچھے سے فرعون آ جائے گا۔ اللہ کے رسول موسیٰ گھبرائے ہوئے پریشان راستہ بھٹک گئے، فقال، کہنے لگے ما ھذا، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ فقال علماء، بنی اسرائیل کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، بوڑھے، ان کو جمع کیا، انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہمیں پتہ چل گیا کہ راستہ ہم کیوں بھٹک رہے ہیں، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے ان یوسف، حضرت یوسف بھی مصر میں ہی تھے اور ان کی قبر بھی مصر میں ہی ہے، ان یوسف لما حضرہ الموت،
جب یوسف علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، اخذ علینا موثقا، تو حضرت یوسف نے ہم سے، بنی اسرائیل سے ایک قسم لی تھی، ایک عہد لیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ نخرج من مصر حتی ننقل عظامہ معنا، کہ ہم مصر سے کبھی نکلیں گے تو یوسف کو قبر میں تنہا چھوڑ کر نہیں نکلیں گے، بلکہ مصر سے کبھی اگر نکلے تو یوسف کو بھی، ان کی میت کو بھی ساتھ لے کر کے نکلیں گے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام تو سمجھ گئے کہ اسی لیے ہم راستہ بھٹک رہے ہیں اور یہ بنی اسرائیل نکل نہیں پا رہے۔ قال، کہنے لگے حضرت موسیٰ فَمَن يَعْلَمُ مَوْضِعَ قَبْرِهِ، بھائی کسی کو پتہ ہے یوسف کی قبر؟ قال، تو انہوں نے کہا ایک ہی عورت ہے بوڑھی، عجوز من بنی اسرائیل، ایک بوڑھی عورت ہے اس کو پتہ ہے، باقی کسی کو نہیں پتہ۔ سال ہا سال گزر گئے، اس کو پتہ چل گیا اپنے ماں باپ سے، اس کو اس کے ماں باپ سے، بس وہی جانتی ہے۔ فبعث الیہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہاں ہے وہ بوڑھی؟ کہا یہی ہے ہمارے ساتھ ہی لشکر میں، 70,000 کا لشکر تلاش کیا۔ فبعث، چنانچہ فاتتہ، بوڑھی آ گئی بیچاری لاٹھی ٹیکتی ہوئی۔ فقال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دلنی علی قبر یوسف، اور جلدی سے مجھے یوسف کی قبر بتاؤ۔ قالت، کہنے لگی میں نہیں بتا رہی، ایک شرط ہے۔ بھائی کون سی شرط ہے؟ جلدی بتاؤ۔ حتی تعطینی حکمی، ایک میرا مسئلہ ہے وہ حل کرو پھر بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او بتا جلدی سے، وما حکمک، کیا چاہیے؟ یہ بھی بڑی ہوشیار تھی۔ فقالت، کہنے لگی اکون معک فی الجنہ، اگر گارنٹی دو تو بتا دوں جنت میں جب جاؤ گے نا تو مجھ بوڑھی کو ساتھ لے کے جانا۔ میں نے کہا نا ہر ایک کو مانگنا نہیں آتا، یہ بوڑھی بھی بڑی سمجھدار تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم مجھ سے بھی گئے گزرے ہو، مجھ سے تم اونٹنی مانگ رہے ہو، مجھ سے تم بکریاں مانگ رہے ہو، وہ مانگو کوئی بڑی چیز مانگو مجھ سے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الفاظ اللہ کے نبی کے فکریہا، ناپسند کیا، ان یعطیہا حکمہا، کہ اس کو اس کی شرط مان لیں، وہ کہاں بڈھی ہے اور کہاں میں اللہ کا پیغمبر۔ فأوحى اللہ الیہ، اللہ نے وحی بھیجی موسیٰ کی طرف، اور اللہ نے فرمایا اعطیہا حکمہا، شرط مان لیجئے، ہو گیا اس کا بندوبست، جنت میں آپ کے ساتھ رہے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی، شرط منظور ہے، جلدی سے بتا قبر کہاں ہے۔ فانطلقت بہم الی بحیرہ، اس نے کہا چلو میرے ساتھ۔ وہ ایک جگہ لے کر کے گئی، موضع مستنقع ماء، جہاں نیچے چھپڑا تھا، چھپڑے کی نیچے کوئی پانی کھڑا ہوا تھا۔ فقالت، کہنے لگی انذبوا ھذا الماء، پانی نکالو جلدی جلدی۔ فانذبوہ، انہوں نے نکالا۔ کہا احتفروا، گڑھا کھودو، فاحتفروا، گڑھا کھودا، اور اس کے بعد فاستخرجوا عظام یوسف، یوسف علیہ السلام کی میت کو باہر نکالا گیا۔ فلما اقلوها الى الارض، جب زمین کے اوپر لاش نکال کے باہر رکھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِذَا الطَّرِيقُ مِثْلَ ضَوْءِ النَّهَارِ، اب لاش کو ساتھ ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اندھیرا تھا، اندھیرے میں آگے بڑھ رہے تھے، لیکن جب یوسف کی لاش کو باہر لے کر کے نکلے، رات ایسی ہو گئی جیسے دن روشن ہوتا۔ وہ تھے بھی ایسے حسین اور